لوگوں کو بصیرت حاصل ہے وہ اسباب سے دھوکے میں نہیں پڑتے ہیں اور نگاہ صحیح کام کرتی ہے۔ جو بھینگا ہوتا ہے وہ اسباب کو دیکھتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب آمدن از حضرت عزت اسرائیل علیہ السلام را کہ آن کے نظر او بر اسباب و مرض و زخم تیغ نیاید برکار تو اسرائیل علیہ السلام ہم نیاید کہ تو ہم سببی اگرچہ مخفی تری ازاں سببہا او بود کے براں رنجور مخفی نبا شد و نحن اقرب الیہ منکم ولیکن لا تبصرون، یعنی اللہ تعالی کی جانب سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جواب آنا کہ جو نظر اسباب و مرض اور تلوار کی ایذا رسانی پر نہیں پڑتی ہے، اے اسرائیل وہ تیرے کام پر بھی نہ پڑے گی، کیونکہ تو بھی ایک سبب ہے اگرچہ ان سببوں سے زیادہ مخفی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس بیمار سے یہ مخفی نہ ہو کہ ہم اس مردے سے تم سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جواب دیا کہ تم بھی بمنزلہ ایک سبب کے ہو، اگرچہ عوام کی نگاہ سے مخفی ہو لیکن اصحاب بصیرت تم کو بھی سبب سمجھیں گے اور حقیقی متصرف مجھے ہی خیال کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بھی محض ایک پردہ ہو، اصحاب بصیرت کی نگاہ پردہ چاک کر کے اصل تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا جو شخص اصل کو جاننے والا ہوگا وہ تجھے درمیان میں کب دیکھے گا، اگرچہ تو نے عوام سے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے، روشن آنکھ والوں کے سامنے تو بھی ایک پردہ ہے۔ اور یہ کہ موت ان کے لیے شکر ہوتی ہے کیونکہ ان کی نگاہ آخرت کی دولتوں میں مست ہوتی ہے، جسم کی موت ان کے لیے کڑوی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ کنویں اور قید خانے سے چمن میں جاتے ہیں۔ جو شخص پیچ در پیچ دنیا سے چھوٹ گیا وہ ناچیز کے فوت ہو جانے پر نہیں روتا ہے۔ کسی اہلکار نے قید خانے کی عمارت توڑ دی، کیا اس سے کوئی قیدی رنجیدہ ہوگا کہ ہائے افسوس اس نے سنگ مرمر توڑ دیا، حتیٰ کہ ہماری روح اور جان قید سے چھوٹ گئی۔ وہ عمدہ پتھر اور وہ نازک پتھر قید خانے کی عمارت کے لیے اچھا اور مناسب تھا، جب اس کو اس لیے توڑا کہ قیدی چھوٹ گیا، اس کے جرم میں اس کا ہاتھ توڑنا چاہیے۔ یہ لغو بات کوئی قیدی نہ کہے گا سوائے اس کے جس کو قید خانے سے سولی پر لے جائیں۔ اس شخص کو ناگوار کب ہوگا جس کو لے جائیں سانپوں کے زہر سے شکر کی جانب، جسم کے شور و غل سے جان چھوٹ کر دل کے پر سے پرواز کرتی ہے نہ کہ جسم کے پاؤں سے۔ کنویں کے اس قیدی کی طرح جو راتوں کو سوئے اور وہ خواب میں باغ کو دیکھے، وہ کہے گا اے خدا مجھے جسم کے اندر نہ کر تاکہ میں اس باغ میں مزے اڑاؤں۔ اس سے اللہ تعالی فرمائے گا کہ دعا قبول ہو گئی، واپس نہ جا، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جو اصحاب بصیرت ہیں چونکہ ان کی نگاہیں اخروی دولتوں پر ہیں لہٰذا وہ موت اور مارنے والے کو برا نہیں سمجھ سکتے، وہ اپنی موت کو ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ کوئی کنویں کی قید سے نکل کر چمن میں پہنچ جائے۔ مومن کی موت ایسی ہے جیسے کوئی قیدی کا قید خانہ ٹوٹنا، اگر کوئی کارکن اس کو توڑے گا تو کسی قیدی کو تکلیف نہ ہوگی، یہ بات کوئی قیدی نہ کہے گا۔ ہاں وہ قیدی یہ باتیں کہے گا جو جیل خانے سے پھانسی پر جائے۔ مومن کی موت تو ایسی ہے کہ کسی کو سانپوں کے زہر سے بچا کر قند میں پہنچا دیا جائے۔ جب روح جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو اس کی پرواز بڑھ جاتی ہے۔ مومن کی دنیاوی زندگی کی یہ مثال ہے۔ اس قیدی کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ بیدار نہ ہو اور روح جسم میں لوٹ کر نہ آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس قیدی کی دعا قبول کر لے وہ کس قدر خوش نصیب ہوگا۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دیکھ ایسا خواب کیسا اچھا ہوتا ہے، موت کو دیکھے بغیر جنت میں چلا جاتا ہے، کیا اس کو بیداری پر کوئی حسرت ہوتی ہے؟ کنویں میں بندھے ہوئے جسم پر تو مومن ہے، بالآخر مارکا کی صف میں آ جا، کیونکہ آسمان پر تیری محفل موجود ہے۔ عالم بالا کی راہ کی امید پر کھڑا رہ، محراب کے سامنے اے نوجوان شمع کی طرح طلب میں آنسو بہا اور جلتا رہ، تمام رات سرکٹی شمع کی طرح کھانے اور پینے سے ہونٹ بند کر لے، آسمانی خوان کی جانب جلدی قدم بڑھا، ہر وقت آسمان سے امیدوار بن، بیت کی طرح آسمانی ہوا میں رقص کرتے ہوئے آسمان سے ہر وقت تجھے پہنچتا ہے پانی اور گرمی جو زیادہ رزق بڑھاتا ہے، اگر وہ تجھے اس طرف کھینچ لے عجب نہ ہوگا، کمزوری پر نظر نہ کر، طلب کو دیکھ، تیرے اندر یہ طلب خدا کی مرہون ہے، کیونکہ ہر طالب ایک مطلوب کے لائق ہے۔ کوشش کر تاکہ یہ طلب بڑھے، تاکہ تیرا دل جسم کے اس کنویں سے باہر آئے، مخلوق کہے گی وہ فلاں بیچارہ مر گیا، تو کہے گا اے غافلو میں زندہ ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس قیدی کی یہ نیند کیسی پیاری ہے، بیداری اور روح کے جسم میں آ جانے پر اس کو کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ جب مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے تو اس کو اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے آخرت میں محفلیں آراستہ ہیں۔ آخرت کی طرف راہیاب ہونے کے لیے رات کو محراب میں کھڑا رہنا چاہیے اور سربریدہ شمع کی طرح آنسو بہانے چاہیے۔ ایک مومن کو شب بیداری میں عبادت کے اندر شمع کی طرح پرسوز اور پر اشک رہنا چاہیے، دنیاوی لذتوں کو ترک کر کے اخروی نعمتوں کا منتظر رہنا چاہیے۔ بیت کے درخت کی نازک شاخیں ہر وقت لرزتی رہتی ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے جس طرح دنیاوی نعمتوں کا اہتمام ہے، اخروی نعمتوں کا بھی اہتمام ہو رہا ہے۔ اخروی نعمتوں تک پہنچنے کا ذریعہ انسان کی طلب و جستجو ہے، نہ کہ انسان کی جسمانی طاقت۔ یہ طلب اور جستجو بھی خدا ہی عنایت فرماتا ہے، کیونکہ ہر طالب کے لیے ایک مناسب مطلوب ہونا چاہیے۔ فطری طلب میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، جب تو مرے تو اس حالت میں مر کہ لوگ تجھے مردہ سمجھیں اور تو اپنے آپ کو ابدی زندگی کے ساتھ زندہ سمجھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگرچہ میرا جسم جسموں کی طرح سویا پڑا ہے، 8 جنتیں میرے دل میں کھلی ہوئی ہیں، جب روح گل اور نسرین میں سوئی ہوئی ہو، اگر جسم اس گوبر میں ہو تو کیا غم ہے، سوئی ہوئی روح کو جسم کی کیا خبر کہ وہ چمن میں سویا ہوا ہے یا بھٹی میں، روح پانی جیسے عالم میں لگا رہی ہے، کاش میری قوم جان لیتی، یا لیت قومی یعلمون کا نعرہ، اگر روح اس جسم کے بغیر نہیں جی سکتی تو پھر آسمان کس کا محل ہوگا، اگر تیری جان جسم کے بغیر زندہ نہ رہے گی۔ آسمانوں میں ہے تمہارا رزق، فی السماء رزقکم، کس کی روزی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مردہ سمجھنے والے سے تو یہ کہے کہ اگرچہ میرا جسم عام جسموں کی طرح مردہ نظر آ رہا ہے، لیکن دل میں 8 جنتیں بہار دکھا رہی ہیں، اگر روح گل و نسرین کی سیر کر رہی ہے تو جسم کے کسی خراب جگہ پڑے ہونے پر کوئی صدمہ نہیں ہوتا ہے، جو روح عالم برزخ میں آرام سے سو رہی ہے اس کو جسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، جنت میں داخل ہوتے وقت تمنا کرے گا کہ کاش میری قوم میرے اس عیش و عشرت سے آگاہ ہوتی۔
جنت میں یہ مادی بدن نہ ہوگا اور روح زندہ رہے گی، اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے خدا اس کو روزی عنایت کرے گا، یہ مانوی روزی اور رزق ہوگا۔ اب مولانا نے مانوی روزی کا بیان شروع کیا ہے۔ یہ حدیث ان الفاظ سے کتابوں میں مذکور نہیں ہے، یہ روایت صوم وصال کے سلسلے میں کتابوں میں مذکور ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان وخامت چرب او شیرین دنیا او مانع شدن او از طعام اللہ، چنانچہ فرمود الجوع طعام اللہ یحیی به ابدان الصدیقین، ای فی الجوع یصل طعام اللہ عز وجل، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، وقول اللہ تعالی یرزقون فرحین۔ یعنی اس بیان میں کہ دنیا کی چکنی اور میٹھی چیز ناسازگار ہے اور وہ اللہ کے طعام سے مانع ہے، چنانچہ فرمایا ہے بھوک اللہ کا کھانا ہے جس سے وہ صدیقین کے جسموں کو زندہ رکھتا ہے، یعنی بھوک میں اللہ عز و جل کا کھانا پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں اپنے خدا کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور اللہ تعالی کا قول ہے ان کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ خوش ہیں۔ اس گندی اور معمولی روزی سے چھٹکارا حاصل کر لے تو لذیذ غذا اور شریف روزی میں پہنچ جائے گا۔ اگر تو اس لذیذ غذا کے ہزاروں رتل کھائے گا تب بھی پاک اور ہلکا رہ کر پری کی طرح پرواز کرے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ان الفاظ سے کتابوں میں مذکور نہیں ہے، یہ روایت صوم وصال کے سلسلے میں کتابوں میں مذکور ہے۔ انسان جس قدر رزق ظاہری سے دور رہے گا اسی قدر اس کو رزق باطنی حاصل ہوگا۔ مانوی رزق ان تمام عیوب سے پاک ہے جو رزق ظاہری میں ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیونکہ نہ ریح کا رکنا تیرے قولنج کرے گا، نہ معدے کی تکلیف تجھے ستائے گی۔ اگر تو کم کھائے گا کوے کی طرح بھوکا رہے گا، اگر پیٹ بھر کر کھائے گا تیری ڈکار دماغ پر اثر کرے گی۔ تو کم کھائے بدمزاجی اور خشکی اور دق ہوگی، پیٹ بھر کر کھائے تو جسم ہیضہ کا مستحق ہوگا۔ اللہ کے کھانے اور خوشگوار خوراک کے ذریعے ایسے دریا پر کشتی کی طرح سوار ہو جا، روزے میں صابر اور مصر بن کر ہر وقت اللہ تعالی کی روزی کا منتظر رہ، کیونکہ وہ خدا جو اچھے کام کرنے والا اور بردبار ہے انتظار میں تحفے دیتا ہے۔ پیٹ بھر انسان روٹی کا انتظار نہیں کرتا ہے کہ خوراک جلدی آئے گی یا دیر میں، بے سر و سامان کہتا ہے کہ کہاں ہے، بھوک کی وجہ سے وہ منتظر رہتا ہے۔ جب تو منتظر نہ ہوگا تیرے پاس نہیں آئے گا 70 گنا دولت کا لقمہ۔ اے باوا انتظار کر مردوں کی طرح آسمانی خوان کا۔ انجام کار ہر بھوکے نے روزی حاصل کر لی، دولت کا آفتاب اس پر چمکا۔ باہمت مہمان جب کھانا کم کھاتا ہے میزبان عمدہ کھانا لاتا ہے۔ بجز مفلس کمینہ میزبان کے سخی رزق دینے والے کے بارے میں بدگمانی نہ کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رزق ظاہری درد کولنج اور معدہ کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ اس رزق ظاہری کی کمی اور زیادتی دونوں مضر ہیں۔ ڈکار سستی کی علامت ہے جس سے دماغ ڈل ہو جاتا ہے۔
انسان ظاہری روزی کو چھوڑتا ہے اور مانوی روزی کا منتظر رہتا ہے، تب اس کو مانوی روزی حاصل ہوتی ہے۔ یہ پیٹ بھرا روزی کا منتظر نہیں رہتا ہے۔ جب ظاہری روزی نہ ہوگی اور بھوک لگے گی تو انسان مانوی روزی کا منتظر رہے گا، اور حضرت حق تعالی 70 گنا مانوی روزی عطا فرما دیں گے۔ حدیث شریف ہے، انفس العبادہ انتظار الفرج، یعنی کشادگی کا منتظر رہنا بہترین عبادت ہے۔ ظاہری روزی سے احتراز نہ کر کے جب بھوک پیدا کر لوگے، ظاہری روزی سے احتراز کر کے جب بھوک پیدا کر لوگے تو مانوی زندگی کا آفتاب طلوع کرے گا۔ اگر مہمان کھانا کم کھاتا ہے تو سخی مہربان اس کے لیے اور اچھا کھانا تیار کر کے لاتا ہے۔ کمینے میزبان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مہمان کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور اس کے کم کھانے سے اور اعلیٰ کھانا نہیں کھلاتا ہے، تو خدا کے ساتھ اس طرح کی بدگمانی نہ کرو، وہ سخی مہربان ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے معتمد، پہاڑ کی طرح سر ابھار تاکہ پہلے ہی سورج کی روشنی تجھ پر پڑے، مستقل بلند پہاڑ کی چوٹی صبح کے سورج کی منتظر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ظاہری گھٹیا روزی پر اکتفا نہ کرو، بلند ہمت رکھو، بلند سر پر اللہ کا نور جلد پہنچتا ہے۔ آفتاب کی روشنی سب سے پہلے پہاڑ کی چوٹی پر پڑتی ہے۔ اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ مانوی روزی عالم بالا سے متعلق ہے اور اس دنیا کی روزی بہت گھٹیا چیز ہے۔ عالم بالا اور مانوی روزی کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی اور یہاں کی روزی کو پسند کرنا حماقت کی بات ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در جواب آن مغفل کہ گفتہ است کہ خوش بودے این جہاں اگر مرگ نبودے، او خوش بودے ملک دنیا اگر زوالش نبودے، او علی ہذہ الوتیرتی من الفشاراتی، یعنی اس بے وقوف کا جواب جس نے کہا ہے کہ یہ جہان کیا ہے، یہ جہان کیا ہی اچھا ہوتا اگر موت نہ ہوتی، اور دنیا کی سلطنت اچھی ہوتی اگر اس کا زوال نہ ہوتا، اور اسی طرح کی بکواسیں۔ ایک شخص کہتا تھا دنیا اچھی ہوتی اگر موت کا پاؤں درمیان میں نہ ہوتا، دوسرے شخص نے کہا اگر موت بالکل نہ ہوتی تو پرپیچ دنیا ایک تنکے کی نہ ہوتی، جنگل میں ابھرا ہوا ایک کھلیان ہوتا، بیکار بغیر گہائے ہوئے چھوڑا ہوا، تو نے موت کو زندگی سمجھا، بیج کو شور زمین میں بو دیا، جھوٹی عقل خود الٹا دیکھنے والی ہے، وہ پاگل زندگی کو موت سمجھتی ہے۔ اے خدا تو ہر چیز کو دکھا دے جس طرح کہ وہ دھوکے کے گھر میں ہے، کوئی مرنے والا موت پر حسرت سے پر نہیں ہے، اس کی یہ حسرت ہے کہ اس کا توشہ کم ہے، ورنہ وہ کنویں سے جنگل میں آ گیا، دولت اور عیش اور خوشی میں، اس غم کی جگہ اور تنگ باڑے سے وہ وسیع جنگل میں منتقل ہو گیا، سچائی کا ٹھکانہ نہ جھوٹ کا قلعہ، خصوصی شراب نہ کہ چھاچھ کی مستی، سچائی کی مجلس اور اللہ تعالی کا ہم نشین بن گیا، آتش کدا کے اس آب و گل سے چھوٹا ہوا، اگر تو نے منور زندگی بسر نہیں کی ہے، ایک دو سانس باقی رہے ہیں، مردانہ موت اختیار کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ بے وقوف دنیا کی ابدی زندگی کا متمنی تھا۔ دوسرا شخص جو عقل مند تھا اس نے کہا کہ دنیا کی زندگی تو محض اس لیے ہے کہ یہاں آدمی کچھ اچھے کام کرے تو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں کام آئیں، اگر موت نہ ہو اور آخرت تک نہ پہنچا جائے تو پھر دنیا کے اعمال کی مثال تو اس کھلیان کی سی ہے جو بغیر قابل نفع بنائے جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔
اخروی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی بمنزلہ موت ہے، اس کو زندگی سمجھنا بے وقوفی ہے۔ وہ شخص جس کے حواس سالم نہ ہوں، انسانی عقل وہ شخص جس کے حواس سالم نہ ہو اس کو غبی کہا ہے۔ انسانی عقل ناقص دنیا کی چیزوں کو بالعکس دکھا دیتی ہے۔ اے خدا تو ان کو صحیح حالت میں ہمیں دکھا دے۔ جب مردے پر دنیا اور عقبہ کی حقیقت کھل جاتی ہے تو وہ مرنے پر افسوس نہیں کرتا بلکہ اپنے اعمال حسنہ کی کمی پر افسوس کرتا ہے۔ دنیا ماتم کدا ہے، مرنے کے بعد انسان آخرت کے وسیع مقام پر منتقل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عندہ ملیک مقتدر، یعنی جو لوگ پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں سچی جگہ میں قادر بادشاہ کے مقرب ہوں گے۔ اگر تو اب تک آخرت کی تیاری نہیں کر سکا اب کر لے، اور موت سے پہلے مردانہ موت اختیار کر لے۔ اب یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت حق کے قرب میں کیا کیا نعمتیں حاصل ہوں گی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فیما یرجى فی رحمت اللہ تعالی معطئ النعم قبل استحقاقها وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما كنتوا ورب بعد يورث قربا ورب معصية ميمونة ورب سعادة تاتي من حيث يرجى النقم ليعلم أن الله يبدل سيئاتهم حسنات، یعنی اس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کے بیان میں جو استحقاق سے پہلے ہی نعمتیں عطا کرتا ہے وہ وہی ہے جو بارش برساتا ہے۔ لوگوں کی مایوسی کے بعد بہت سی دوریاں ہیں جو قرب پیدا کر دیتی ہیں، اور بہت سے گناہ ہیں جو مبارک ہیں، اور بہت سی سعادتیں ہیں جو اس جگہ سے حاصل ہوتی ہیں جہاں سے عتاب کی توقع ہوتی ہے، تاکہ وہ جان لے بے شک اللہ تعالی ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ہر جسم کو حکم ہوگا کہ اٹھ، سور کا پھونکنا خدائے پاک کا حکم ہے کہ اے چونٹیوں مٹی سے سر ابھارو۔ ہر ایک جان بدن میں واپس آ جائے گی، جس طرح صبح کے وقت جسم کو ہوش آ جاتا ہے، دن کے وقت روح اپنے جسم کو پہچان لیتی ہے، رونق کے ساتھ اپنے لباس میں آ جائے گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے بسا اوقات فراق وصال کا سبب بن جاتا ہے، بہت سے گناہ بابرکت ثابت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نیک لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں میں تبدیل کر دے گا۔ جس طرح نیند سے انسان بیدار ہو جاتا ہے، سب زندہ ہو جائیں گے۔ صبح ہوتے ہی روح جسم میں آ جاتی ہے اور جسم کا لباس پہن لیتی ہے اور اپنے جسم کو خوب پہچان لیتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی روح کسی دوسرے کے جسم میں آ جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اپنے جسم کو پہچان لیتی ہے اور اس میں چلی جاتی ہے۔ سونار کی روح درزی کی جانب کب جاتی ہے، عالم کی روح عالم کی جانب جاتی ہے، ظالم کی روح ظالم کی جانب جاتی ہے، کیونکہ ان کو علم خداوندی نے شناسا بنا دیا ہے۔ جس طرح کہ بھیڑ کا بچہ اور بھیڑ صبح کے وقت اندھیریوں میں پاؤں اپنے جوتے کو پہچان لیتا ہے، اے صنم روح اپنے جسم کو کیوں نہ پہچانے گی؟ اے پناہ کے طالب، صبح چھوٹی قیامت ہے، بڑی قیامت کو اس پر قیاس کر لے۔ جس طرح روح جسم کی مٹی کی طرف پرواز کرتی ہے، اعمال نامہ بائیں اور دائیں جانب سے پرواز کرے گا، اس کے ہاتھ میں دے دیں گے بخل اور سخاوت کا اعمال نامہ، بدکاری اور تقوی جس کو اس کی عادت تھی۔ جب وہ صبح
صبح کے وقت بیدار ہوگا وہ بھلا اور برا اس کی جانب واپس آ جائے گا۔ اگر اس نے اپنی عادت کی اصلاح کر لی ہوگی بیداری کے وقت وہی سامنے آئے گی۔ اگر وہ کل کچا اور بھدا اور گمراہی میں تھا تو اس کا بایاں ہاتھ تعزیت نامہ جیسا سیاہ اعمال نامہ پائے گا، اور اگر وہ کل پاک اور متقی اور دیندار تھا جب بیدار ہوگا دائیں ہاتھ میں پائے گا۔ ہمارا سونا اور جاگنا ہمارے لیے دو گواہ ہیں موت اور محشر کی علامت پر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عالم کی روح عالم میں، ظالم کی روح ظالم میں پہنچ جاتی ہے۔ ہر روح اپنے جسم کو اس علم کے ذریعے پہچان لے گی جو خدا نے اس کو عطا کیا ہے، جس طرح کہ بھیڑ اور اس کا بچہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ پاؤں اندھیرے میں اپنے جوتے کو پہچان لیتا ہے۔ انسان کا نیند سے صبح کو بیدار ہو کر اٹھنا چھوٹا حشر ہے، اسی سے بڑے حشر کو سمجھ لو۔ قیامت میں جس طرح روح جسم کی جانب پرواز کر کے آئے گی اسی طرح اعمال نامے دائیں اور بائیں جانب سے پرواز کر کے انسانوں کے پاس آ جائیں گے۔ فرشتے ہر انسان کے ہاتھ میں اس کی نیکیوں اور گناہوں کے اعمال نامے پکڑا دیں گے۔ جب صبح محشر کو انسان موت کی نیند سے بیدار ہوگا اس کے ہر خیر و شر اس کے پاس پہنچ جائے گی۔ اگر اس نے مجاہدہ کر کے نیک عادت بنا لی ہوگی تو صبح حشر میں وہ اس کے سامنے آئے گی اور اگر وہ کل یعنی دنیا میں خام اور زشت اور گمراہ تھا تو اس کا سیاہ اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں آ جائے گا۔ اگر انسان نیک تھا تو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ ہمارا سونا اور پھر بیدار ہونا ہمارے مرنے اور پھر قیامت میں زندہ ہو جانے کے گواہ ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چھوٹی قیامت نے بڑی قیامت دکھا دی، چھوٹی موت نے بڑی موت کو مانچ دیا، لیکن یہ اعمال نامہ خیالی اور پوشیدہ ہے اور وہ بڑی قیامت میں واضح ہوگا۔ یہ خیال یہاں چھپا ہوا ہے، اثر پیدا ہوگا، اس خیال سے اس جگہ صورتیں اگیں گی۔ انجینئر میں کسی گھر کا تصور دیکھ، اس کے دل میں اس طرح ہے جیسے زمین میں دانا، وہ خیال اندر سے باہر آ جائے گا جس طرح زمین اندر کے بیج اگا دیتی ہے۔ جو خیال دل میں وطن بناتا ہے قیامت کے دن ایک صورت بنے گی، جیسا کہ اس انجینئر کے دل کا خیال، جس طرح کے دانا قبول کرنے والی زمین میں پودا۔ ان دونوں محشروں کے بیان میں میرا مقصد قصہ گوئی ہے، مومنوں کے لیے اس کے بیان میں ایک حصہ ہے۔ جب قیامت کے دن سورج طلوع کرے گا اچھے اور برے بھی مٹی سے اٹھ کھڑے ہوں گے، فیصلے کی کچہری کی طرف دوڑیں گے۔ نیک اور بد کی نقدی بھٹی میں چلی جائے گی، نیک کی نقدی خوش اور پرناز ہوگی، کھوٹی نقدی پیچ و تاب اور پگھلنے میں ہوگی۔ دم بدم امتحانات ہوں گے، دلوں کا راز جسم میں نمایاں ہو جائے گا، جس طرح لالٹین سے تیل اور پانی واضح ہو جاتا ہے، یا وہ زمین جو سبزے اگا دیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا میں جو اعمال نامہ فرشتے تیار کر رہے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ ہے، قیامت میں وہ ظاہر ہو جائے گا۔ یہ اعمال نامہ یہاں پوشیدہ ہے لیکن اس کا اثر ظاہر ہو کر رہے گا۔ اس کی یہ مثال ہے کہ انجینئر کے دل کے خیالات آخر میں صورتیں اختیار کر لیتے ہیں۔ انسان کے اندرونی خیالات ظاہری صورت اختیار کر لیں گے، جس طرح زمین کے اندر کا بیج درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ انسان کے خیالات اور اعراض قیامت میں صورتیں اختیار کر لیں گے اور جوہر بن جائیں گے۔ یہ دونوں محشروں کا محض قصہ بیان نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ مومنوں کے لیے بطور عبرت ان کو ذکر کیا گیا ہے۔
ہر نیک و بد زندہ ہو کر عدالت میں بھاگ کر پہنچ جائے گا۔ عدالت میں پہنچنے کے بعد امتحانات شروع ہو جائیں گے اور چھپے ہوئے راز ظاہر ہو جائیں گے۔ دل کے راز اسی طرح ظاہر ہو جائیں گے جس طرح لالٹین کے اندر کے تیل یا پانی کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر تیل ہوتا ہے تو بتی آگ پکڑ لیتی ہے، یا سبزہ اگنے سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کے اندر کون سا بیج ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پیاز اور زعفران اور خشخاش موسم بہار کا جنگل سبزی اگا دیتا ہے۔ ایک سرسبز ہوگا کیونکہ وہ ہم پرہیزگار ہیں میں سے، دوسرا بھی بنفشہ کی طرح سر جھکائے ہوئے، خطرے سے آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، ٹھکانے کے ڈر سے آنکھ 10 آنکھیں بنی ہوئی ہوگی، انتظار میں آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی تاکہ اعمال نامہ بائیں جانب سے نہ آ جائے۔ آنکھیں بائیں جانب اور دائیں جانب گھومتی ہوں گی، اس لیے کہ دائیں اعمال نامہ کا نصیبہ گھٹا ہوا نہ ہو۔ آنکھیں دائیں جانب اور بائیں جانب گھومتی ہوں گی تاکہ دائیں اعمال نامہ کا نصیبہ رائیگاں نہ ہو۔ ایک بندے کے ہاتھ میں اعمال نامہ آئے گا جو جرموں سے کالا اور فسق سے پر ہوگا، ان میں ایک بھلائی اور ایک توفیق نہ ہوگی، سوائے سچے بندے کی دل آزاری کے کچھ نہ ہوگا۔ شروع سے آخر تک برائی اور گناہ سے بھرا ہوا، راہ طریقت کے اہل کا مذاق اڑانے اور تالیاں پیٹنے سے، اس کی مکاری اور چوریوں سے، اس کی فرعونیوں کی سی انانیت اور تکبر سے۔ جب وہ بوجھل اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا، وہ جان جائے گا کہ قید خانے کی جانب کوچ ہوا، تو وہ ڈاکوؤں کی طرح سولی کی جانب روانہ ہو جائے گا۔ قصور کھلا ہوا اور معذرت کی راہ بند ہوگی۔ وہ ہزاروں دلیلیں اور برے بول بری کیل کی طرح اس کے منہ پر بن گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر انسان میں تقوی ہے تو اس پر سرسبزی نمودار ہو جائے گی، اور اگر بدکار ہے تو بنفشہ کی طرح سرنگوں ہو جائے گا۔ خوف سے آنکھیں 10 چشمے بن جائیں گی۔ جہاں برا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، ہر شخص دائیں بائیں نظریں گھمائے گا کہ کہیں اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ والا نہ ہو جو مجرموں کا ہوگا۔ کسی شخص کے ہاتھ ایسا اعمال نامہ آئے گا تو پورا سیاہ ہوگا جس میں برائی کے سوا کوئی بھلائی نہ ہوگی۔ اس گناہ گار نے جو چوریاں اور مکاریاں کی ہیں وہ سب اس اعمال نامے میں درج ہوں گی، اور اس کا تکبر و غرور بھی لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے تمام گناہ کھلے ہوئے ہوں گے اور معذرت کا راستہ بند ہوگا۔ گناہ گاروں کے بارے میں قرآن میں ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یعنی آج ہم ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ گفتگو کریں گے اور ان کے کارناموں پر ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چوری کا سامان بدن پر اور اس کے گھر میں کھل گیا، اس کا قصہ ختم ہو گیا تو وہ دوزخ کی قید خانے کی جانب روانہ ہوگا، کیونکہ کانٹے کے لیے آگ کے سوا چارہ نہیں۔ فرشتے سپاہی کی طرح آگے اور پیچھے چھپے ہوئے تھے، کوتوال کی طرح ظاہر ہو گئے، اس کو لے جائیں گے، اس کو عذاب کے سپرد کر دیں گے کہ اے کتے اپنے پاخانوں میں جا۔ وہ ہر راستے پر پاؤں کھینچتا ہے، شاید کہ وہ اس کنویں سے کود بھاگے، انتظار میں کھڑا ہو جاتا ہے، چپ سادھ لیتا ہے، کسی امید پر مڑ کر دیکھتا ہے، موسم خزاں کی بارش جیسے
جیسے آنسو بہاتا ہے وہ سوائے اس کے اور کیا خشک امید رکھتا ہے، وہ ہر وقت مڑ کر دیکھتا ہے، درگاہ مقدس کی طرف رجوع کرتا ہے، نور کے عالم سے اللہ کی جانب سے حکم آئے گا، اس سے کہہ دو کہ اے جھوٹے ننگے، اے شرکی کان، کاہے کا انتظار ہے، اے بےہودہ مڑ کر کیوں دیکھتا ہے، تیرا وہی اعمال نامہ ہے جو تیرے ہاتھ میں ہے، اے خدا دشمن، اے شیطان کے پجاری، جبکہ تو نے اپنے عمل کا اعمال نامہ دیکھ لیا، پیچھے کیا دیکھتا ہے، اپنے کام کی جزا دیکھ، کیوں بےہودہ ٹال مٹول کرتا ہے، ایسے کنویں میں روشنی کی کیا امید ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب چور کے گھر میں سے چوری کا سامان برآمد ہو جائے تو ثبوت مکمل ہو جاتا ہے، خاردار جھاڑی جلانے ہی کے کام آتی ہے، جو فرشتے پہلے اس سے پوشیدہ تھے اب کوتوال کی طرح اس پر مسلط ہوں گے، وہ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، جہنم میں جو اس کا مقام ہے وہ جہنم کی طرف جانے سے رکے گا اور کسی امید پر مڑ مڑ کر دیکھے گا۔ موسم خزاں کی بارش بیکار ہوتی ہے، وہ مڑ مڑ کر اللہ تعالی کے دربار کو دیکھے گا۔ اس گناہ گار کے لیے عالم قدس سے خطاب ہوگا کہ اے جھوٹے، اعمال صالحہ سے ننگے مڑ مڑ کر کیوں دیکھتا ہے، کس جزا کا انتظار ہے، تیرا اعمال نامہ تیرے ہاتھ میں آ چکا ہے، اب بیکار ٹال مٹول سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تجھے عذاب کے گڑھے میں جانا ہے، وہاں روشنی کی کوئی امید نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، نہ تیرے پاس ظاہر کے اعتبار سے کوئی عبادت ہے، نہ تیرے پاس پوشیدہ اور چھپی ہوئی کوئی نیت ہے، نہ تیرے پاس رات کی سرگوشی اور کھڑا رہنا ہے، نہ تیرے پاس دن کی پرہیزگاری اور روزہ رکھنا ہے، نہ تیرے پاس کسی کو ستانے سے زبان کو محفوظ رکھنا ہے، نہ عبرت کے لیے آگے اور پیچھے دیکھنا ہے، آگے کیا ہوتا ہے موت اور اپنی جان کنی، پیچھے کیا ہوتا ہے پہلے سے دوستوں کا مرنا، نہ تیرے پاس ظلم سے آہ بھری توبہ ہے، اے دغاباز، گیہوں کھانے والے اور جو بیچنے والے، جب تیری ترازو کج اور پر دغا تھی تو جزا کی صحیح ترازو کو تو کیوں تلاش کرتا ہے، جبکہ تو غداری اور گھٹانے میں بایاں پاؤں پڑا ہوا ہے، تو اعمال نامہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیسے آئے گا، اے ٹیڑھے قد والے، جبکہ جزا تیرا سایہ ہے، تیرے سامنے تیرا سایہ بھی ٹیڑھا پڑے گا۔ اس طرح کے سخت خطابات آئیں گے کہ اس سے پہاڑ بھی کبڑا ہو جائے گا۔ بندہ کہے گا کہ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا میں اس سے 100 گنا ہوں، تو نے خود بردباری سے اس سے بدتر کو پوشیدہ رکھا، ورنہ تو رسوائیوں کو علم کے ذریعے جانتا ہے، لیکن کوشش اور اپنے فعل کے علاوہ بھلائی اور برائی اور کفر و مذہب کے علاوہ اپنی عاجزانہ نیاز مندی کے علاوہ یا اپنے جیسے سینکڑوں کے خیالات اور وہم کے علاوہ مجھے تیری مہربانی سے امید تھی، صحیح زندگی یا سرکشی کے علاوہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ گار سے فرمائے گا کہ تیرے پاس کوئی عمل خیر ہے، نہ نیت خیر، نہ رات کی نماز ہے، نہ دن کا روزہ، تو نے لوگوں کو زبان سے بھی ستایا اور ظالموں کے انجام سے عبرت حاصل نہ کی۔ آگے سے عبرت کا مطلب ہے کہ تو اپنے مرنے اور نزا کی کیفیت کا تصور کر کے عبرت حاصل کرتا، اور پیچھے سے عبرت کا مطلب ہے کہ جو تجھ سے پہلے مرے ہیں
ہیں ان سے عبرت حاصل کرتا، اگر گناہوں کا صدور بھی ہوا تھا تو ان سے توبہ کر لیتا۔ جب تیرے عمل کی ترازو غلط تھی تو اب بدلے کی ترازو کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ برائی بائیں جانب منسوب ہوتی ہے، جزا کی مثال سایہ کی سی ہے، جب قد ٹیڑھا ہے تو سایہ ضرور ٹیڑھا ہوگا۔ اللہ تعالی کی جانب سے اس گناہگار کو ایسے سخت جواب ملیں گے کہ ان سے پہاڑ بھی جھک جائے۔ اب یہ گناہگار جناب باری میں عرض کرے گا کہ جو میری خطائیں گنائی گئی ہیں میں ان سے بھی 100 گنا خطاوار ہوں، لیکن تیری رحمت ان گناہوں سے بھی بدتر گناہوں کی پردہ پوشی کر دیتی ہے۔ مجھے نہ اپنے اعمال پر بھروسہ ہے نہ اپنی عاجزی پر، بلکہ محض تیرے کرم پر بھروسہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بغیر بدلے کی مہربانی سے خالص بخشش، اے بے غرض سخی، مجھے امید تھی، میں اس خالص کرم کی طرف مڑا، میں اپنے عمل کو نہیں دیکھ رہا ہوں، اس کرم کی جانب میں نے اپنا چہرہ کیا ہے کہ تو نے مجھے پہلے وجود سے زیادہ وجود عنایت کیا، تو نے مفت وجود کا لباس عطا کیا۔ میں ہمیشہ اس پر بھروسہ رکھتا تھا، جب وہ اپنے جرم اور خطا گنائے گا خالص بخشش عطا میں لگ جائے گی کہ اے فرشتو اس کو ہمارے پاس واپس لے آؤ، کیونکہ اس کی آنکھ اور دل امیدوار عطا ہیں۔ بے پرواہی سے ہم اس کو آزاد کر دیں گے اور ان سب خطاؤں پر قلم پھیر دیں گے۔ بے پرواہی اس کے لیے مناسب ہے جس کو نیکی اور بدی سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہم کرم سے ایک اچھی آگ روشن کریں گے تاکہ جرم اور لغزش نہ تھوڑی رہے نہ زیادہ۔ وہ آگ جس کے شعلے کی چھوٹی سی چنگاری خطا اور جبر اور اختیار کو جلا ڈالے۔ ہم انسانی خیمہ گاہ میں آگ لگا دیں گے، کانٹے کو روحانی چمن بنا دیں گے۔ ہم نے نویں آسمان سے بھیجی ہے، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیتا ہے کی کیمیا، یصلح لکم اعمالکم۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، میری امید تیرے اس کرم سے وابستہ ہے جو کسی بھی بدلے اور عوض سے بے نیاز ہے، غرض سے بے نیاز ہے۔ میں مڑ مڑ کر تیرے اس کرم کو دیکھتا ہوں، اپنے اعمال اور افعال کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو نے ہمیں وجود عنایت کیا تھا، وہ تیرا محض کرم تھا، ورنہ اس سے پہلے نیک اعمال کہاں تھے؟ جب یہ گناہگار اپنی خطائیں گنائے گا تو خالص بخشش عطا شروع کر دے گی۔ اللہ تعالی ملائکہ کو حکم فرمائے گا کہ چونکہ اس گناہگار نے ہماری بخشش سے امید وابستہ کی ہے، لہذا اس کو جہنم کی جانب سے واپس لے آؤ۔ ہم اس کی تمام خطائیں معاف کرتے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم بے پرواہ ہیں۔ بے پرواہ وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی نیکی اور بدی سے کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ ہم اپنے کرم کی وہ آگ جلا دیں گے جو تمام جرموں اور خطاؤں کو جلا کر خاکستر بنا دے گی۔ قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی اے مومنو اللہ سے پرہیزگاری حاصل کرو اور ٹھیک بات کہو، وہ تمہارے اعمال کو سدھار دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مستقل نور کے سامنے خود کیا ہے؟ ابو البشر کے اختیار کی شان و شوکت، گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے بولنے کا آلہ ہے، چربی کا ٹکڑا اس کے دیکھنے کا آلہ ہے، ہڈی کے 2 ٹکڑے اس کے سننے کا آلہ ہیں، خون کے 2 قطرے یعنی دل اس کے علم کا آلہ ہیں۔ تو گندگی سے بھرا ہوا ایک کیڑا ہے، تو نے دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے، تو منی سے پیدا ہوا تھا، خودی کو چھوڑ اے ایاز اس پوستین کو یاد رکھ
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جس قدر افعال انسانی ہیں وہ مظہر صفات و اسماء باری تعالی ہیں اور اس اعتبار سے ان میں ایک نور ہے، لیکن چونکہ ان کا صدور بندے کے اختیار سے ہوا ہے، اس عارض کی وجہ سے اس میں جرم و خطا کی صفت پیدا ہو گئی ہے۔ جب حضرت حق تعالی اپنے کرم سے اس اختیار کی نسبت کو محو فرما دے گا تو ان کا نور واضح ہو جائے گا اور ان افعال میں جرم و خطا کی صفت باقی نہ رہے گی۔ مولانا بندے کے اس اختیار کی حقارت اور صفت کو ظاہر فرماتے ہیں۔ اقوال میں بندہ کا اختیار محض ایک زبان کی وجہ سے ہے۔ نظر کے گناہوں میں اختیار کا تعلق آنکھوں کی معمولی چربی سے ہے۔ مسموعات میں اختیار محض کان کی 2 ہڈیوں کی وجہ سے ہے۔ معلومات میں اختیار کا تعلق دل کے خون کے 2 قطروں سے ہے۔ یہ ہے بندے کے اختیار کی حقیقت۔ انسان منی جیسی نجس چیز سے بنا ہے جس نے دنیا میں اپنی غلط شان و شوکت بنا رکھی ہے۔ جب انسان اس قدر ناچیز ہے تو غرور و تکبر اس کے مناسب نہیں۔ اس کو ایاز کی طرح اپنی اصل پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ ایک انسان کو اپنی اصل حقیقت کو اسی طرح پیش نظر رکھنا چاہیے جس طرح ایاز اپنے عروج کے زمانے میں اپنی اصل حقیقت کو فراموش نہ کرتا تھا۔ ایاز جو سلطان محمود کا ایک ادنا غلام تھا اور پھر ترقی کر کے اس کا محبوب ترین وزیر بن گیا تھا، چونکہ عقل کا پتلا تھا، اس نے اپنی غلامی کی حالت کی پوستین اور چپلیں ایک حجرے میں لٹکا رکھی تھیں۔ ایک چارق ایک قسم کی چپل تھی جو جنگلی لوگ پہنتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ ایاز و حجرہ داشتن او جہت چارق او پوستین او گما بردن خواجہ تاشاں کے او را دراں حجرہ دفینہ است بسبب محکمی او روگدانی کفل او رفتن او بداں جا، یعنی ایاز اور اس کی چپل اور پوستین کے لیے حجرہ رکھنے کا قصہ اور اس کے ساتھیوں کا گمان کرنا کہ اس حجرے میں اس کا خزانہ ہے، دروازے کی مضبوطی اور تالے کے بھاری پن اور اس کے وہاں جانے کی وجہ سے۔ ایاز ذہانت سے بھڑکا ہوا تھا، اس نے اپنی پوستین اور چپل لٹکا رکھی تھی، علیحدہ حجرے میں وہ روزانہ جاتا تھا۔ تیری یہ چپل ہے، بلندی پر نظر نہ کر۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا اس کا ایک حجرہ ہے، وہاں سونا چاندی اور مٹکا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایاز کا معمول تھا کہ روزانہ اس حجرے میں جا کر اپنے آپ کو بتاتا تھا کہ موجودہ عروج سے غرور نہ کر، تیری اصل یہ ہے۔ دوسرے وزراء نے سلطان محمود سے کہا کہ ایاز کا ایک خاص حجرہ ہے جس میں وہ کسی کو نہیں جانے دیتا اور اس کو مضبوطی سے بند کر رکھا ہے، اس میں اس نے زر و جواہر جمع کر رکھے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ اس کے اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں دیتا ہے، وہ ہمیشہ اس دروازے کو بند رکھتا ہے۔ شاہ نے کہا تعجب ہے اس غلام کا، ہم سے چھپا اور ڈھکا کیا ہوگا؟ پھر اس نے ایک سردار کو اشارہ کیا کہ جا، آدھی رات کو دروازہ کھول، حجرے میں چلا جا، اس کے راز کو ساتھیوں پر فاش کر دے۔ ایسے اعزاز اور بے شمار مہربانیوں کے باوجود کمینہ پن سے چاندی اور سونا چھپاتا ہے، وہ وفا اور عشق اور جوش دکھاتا ہے، پھر وہ گیہوں دکھانے والا اور جو بیچنے والا ہے۔ جو شخص عشق میں زندگی حاصل کر لے اس کے نزدیک غلامی کے علاوہ کفر ہے۔ اس امیر نے آدھی رات کو 30 معتمد آدمیوں کے ساتھ اس کے حجرے کو کھولنا طے کیا۔ چند بہادر مشعلیں لیے ہوئے خوشی خوشی حجرے کی جانب روانہ ہو گئے۔
کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ ہم حجرہ لوٹ لیں، ہم میں سے ہر ایک سونے کی تھیلی بغل میں دبا لے۔ ایک کہتا تھا سونا کیا ہوتا ہے، عقیق اور لعل اور موتی کی بات کر، وہ شاہی خزانے کا خاص الخاص ہے، بلکہ اب تو وہ خود شاہ کی جان ہے، اس معشوق کے آگے کیا وقت رکھتا ہے، لعل اور یاقوت اور زمرد یا عقیق۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، بادشاہ نے کہا تعجب ہے اس نے ہم سے چھپا کر یہ دولت کیوں جمع کی ہے۔ بادشاہ نے ایک وزیر کو اشارہ کیا کہ رات میں جا کر اس حجرے کا دروازہ توڑ کر اندر گھس جاؤ، اس حجرے میں جو کچھ ملے وہ تیرا ہے، ایاس کے اس راز کو لوگوں سے کہہ دینا، ہمارے اس کرم کے ہوتے ہوئے اس نے ہم سے چھپا کر مال کیوں جمع کیا ہے، ہم سے وفاداری اور عشق کا دم بھرتا ہے اور پھر گیہوں دکھا کر جو فروخت کرتا ہے، یعنی دھوکے بازی کرتا ہے۔ وہ عشق کا دعویٰ کرے پھر محبوب کی غلامی کے علاوہ اس کے لیے ہر چیز کفر ہوتی ہے۔ اس وزیر نے طے کیا کہ آدھی رات کو 30 بھروسے کے آدمی لے کر اس حجرے پر دھاوا بول دے گا، یعنی اس لوٹ میں سونا درکنار عقیق اور لعل اور موتی ملیں گے۔ چونکہ ایاس شاہ کا خاص خزانچی ہے اور شاہ کی جان بنا ہوا ہے اور شاہ کا معشوق ہے، تو اس کے خزانے میں تو عقیق اور جواہر کی بھی کیا قدر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اس پر بدگمانی نہ تھی، وہ آزمائش کے لیے مذاق کر رہا تھا، وہ اس کو ہر کھوٹ اور فریب سے پاک سمجھتا تھا، پھر وہم سے اس کا دل لرزتا تھا کہ وہ خدا نہ خواستہ رنجیدہ ہو، میں خواہاں نہیں ہوں کہ اس کو شرمندگی ہو، اس نے یہ نہ کیا ہوگا، اگر کیا ہے تو جائز ہے، کہہ دے وہ جو چاہے کرے، ہمارا پیارا ہے، ہمارا پیارا جو کرے وہ میں نے کیا ہے، وہ میں ہوں اگرچہ میں پردے میں ہوں۔ پھر کہتا اس خصلت اور عادت سے بعید ہے، اس طرح کی گڑبڑ بکواس اور وہم ہے، ایاز سے یہ خود ناممکن اور بعید ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا دریا ہے جس کی تھا نہیں ہے، ساتوں سمندر اس کے اندر ایک قطرہ ہیں، تمام ہستیاں اس کی محبت کا ایک ذرہ ہیں، سب اس دریا سے پاکی حاصل کرتے ہیں، اس کا ایک ایک قطرہ مینا بنانے والا ہے، وہ شہنشاہ بلکہ شاہ گر ہے، نظر بد کی وجہ سے اس کا نام ایاز ہے، بھلی نگاہیں بھی اس پر بری ہیں، غیرت کی وجہ سے کیونکہ اس کا حسن بے حد ہے، آسمان کی چوڑائی والا ایک منہ چاہتا ہوں تاکہ اس رش کے ملائکہ کی تعریف کر سکوں، اور اگر میں ایسا اور اس جیسے سینکڑوں منہ پالوں، اس امانت دار کے بیان میں تنگ ہو جاؤں، اے معتمد اگر میں اتنا بھی نہ کہوں، کمزوری سے دل کا شیشہ ٹوٹ جائے، چونکہ میں نے دل کے شیشے کو نازک سمجھا، تسکین کے لیے میں نے بہت سی قبائیں چاک کی ہیں، اے محبوب میں ہر مہینے کے شروع میں 3 دن یقیناً دیوانہ بن جاتا ہوں، خبردار آج 3 دن کا پہلا دن ہے، کامیابی کا دن ہے، نہیں فیروزہ ہے، جو دل شاہ کے عشق میں مبتلا ہو اس کا ہر وقت اس مہینے کا شروع ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شاہ نے ایاز کا حجرہ توڑنے کے بارے میں جو حکم دیا تھا وہ اس بنا پر نہ دیا کہ ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے شاہ ایاز سے بدگمان ہو گیا تھا، بلکہ اس نے اس حکم کے ذریعے ان لوگوں کو آزمانے کے لیے مذاق کیا تھا۔ بادشاہ ایاز کو اس تہمت سے پاک سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی شاہ کا دل لرز رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ان لوگوں کی یہ تہمت صحیح نکلی تو ایاز کو بہت رنج ہوگا۔ شاہ یہی سمجھتا تھا کہ ایاز نے حجرے میں خزانہ جمع نہیں کیا ہے، اور اگر کیا بھی ہے تو چونکہ وہ میرا محبوب ہے اس کا جو جی چاہے کرے، اگر اس نے خزانہ بھی جمع کیا ہے تو گویا میں نے ہی جمع کیا ہے، جبکہ اس میں اور مجھ میں دوئی نہیں ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔
ایاز اخلاص و محبت کا دریائے ناپیدا کنار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اشعار آخر تک شاہ کی زبانی ایاز کی تعریف میں ہوں یا مولانا نے ایاز کی محبوبیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی طرف منتقل ہو کر حضور کی مدح شروع کر دی ہو۔ اگر شاہ کا مقولہ ہے تو ایاز غلام مراد ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے تو ایاز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت مراد ہے۔ اس طرح کی سینکڑوں تعریفیں بھی اس امین کی خوبیوں کا پورا بیان نہیں کر سکتی ہیں۔ اگر شاہ کا مقولہ ہے تو ایاز مراد ہے، اگر مولانا کا مقولہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ معشوق کی تعریف کرنے سے عاشق کو تسلی ہوتی ہے، قبا چاک کر دینے سے جنون کو تسلی ہو جاتی ہے۔ مجنوں کا جنون مہینے کے ابتدائی 3 دن میں جوش پر ہوتا ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ حجاج ظالم نے اجنبی حالت میں ایک چرواہے سے دریافت کیا کہ حجاج کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، تو اس نے حجاج کو بددعائیں دیں اور ظالم بتایا۔ اس پر حجاج نے کہا تو نہیں جانتا کہ میں خود حجاج ہوں؟ تو اس چرواہے نے گھبرا کر کہا تو نہیں جانتا کہ میں ایک دیوانہ ہوں اور مجھے ہر مہینے میں 3 دن جنون کا دورہ پڑتا ہے اور آج ان دنوں کا پہلا دن ہے۔ اس پر حجاج ہنس پڑا اور اس کو انعام دیا۔ ممکن ہے کہ اس لطیفے کے 3 دن کی طرف اشارہ ہو۔ مولانا فرماتے ہیں محبت میں دیوانگی کا میرا بھی پہلا روز ہے۔ جس کے دل میں معشوق حقیقی کا عشق ہو اس کے لیے تو ہر لحظہ مہینے کے اول کے 3 دن ہیں۔ محمود ایاز کا عنوان تو قصے کی ظاہری صورت ہے، اصل مقصود اپنے عشق خداوندی کو بیان کرنا ہے۔ چونکہ اب مجھ میں عشق حقیقی کی دیوانگی پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا یہ قصہ بھی اب بے ربط ہو کر رہ گیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔